الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انسان کی زندگی میں سکون و اطمینان ناگزیر ہے، اور اس سلسلے میں والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں اکثیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہر کامیاب انسان کی زندگی میں اس کے والدین کی دعائیں شامل ہیں۔ تو والدین کی دعائیں لینے کے لیے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے والدین کی خدمت نہایت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے تعظیم کے ساتھ ہم کلام ہو، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے لیے یوں دعا کرو کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تیری جنت اور دوزخ ہے، یعنی چاہے تو ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر جنت میں چلا جائے، اور چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے دوزخ میں چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، سوائے والدین کو ستانے کے کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دے دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیں گے۔ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ روزانہ اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے تب بھی یہی اجر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کیا شک ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ شخص کتنا کم بخت ہے جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، جو اپنے والدین کی تکلیف کا سبب بنا ہوا ہوا۔ حالانکہ قرآن حکیم اور احادیث انسان کو تاکید کے ساتھ والدین کے حقوق بتا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور اس کی چابی باپ کی پیشانی پر ہے۔ سامنے، اگر آپ کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صدق کے دل سے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، دل سے ان کی عزت کیجیے، ان کی سختی اور ترشی کو خندہ پیشانی سے برداشت کیجیے، ان کا کہنا مانیے، ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کیجیے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے ہرگز بلند نہ کیجیے، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیجیے۔ ہاں، اگر کوئی کام خلاف شریعت کرنے کو اگر وہ کہیں تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر چلیے اور ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ ذرا سوچیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم والدین کی نافرمانی کر کے، ان کی دل آزاری کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر لیں، اور اگر اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جائے تو بندوں کا اللہ کے سوا ہے ہی کون؟ آخر ہم نے بھی ایک دن والدین کا روپ دھارنا ہے، اور انسان جو بیج بوتا ہے وہی پھل کاٹتا ہے۔ اسی لیے فکر اور ہمت کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کیجیے، اور پھر اپنی زندگی سنورتے دیکھیے۔ سامعین، جس طرح بارود کے ڈھیر کو معمولی سی دیا سلائی جلا کر ختم کر دیتی، اسی طرح بارگاہ الہی میں ندامت کے 2 آنسو عمر بھر کے تمام گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتے۔ آئیے اپنے دل کو تمام گناہوں کثافتوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں جو توبہ اور استغفار کا راستہ بتایا ہے، اس کے ذریعے اپنے آپ کو تمام گناہوں سے پاک کر کے ابدی سکون قلب حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مریض کے لیے دواؤں کے ذریعے علاج ضروری ہے، اسی طرح بد پرہیزی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہی حال دین اسلام کی تعلیمات کا ہے کہ وہ جس طرح روحانی امراض سے بچانے کے لیے ہمارے خیر کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح گناہ جو اپنے اندر زہر کا اثر رکھتے ہیں ان سے بچنے کی ترغیب کا درس دیتا ہے۔
گناہ سے بچنے کے سلسلے میں پہلا قدم توبہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک سے گزشتہ کوتاہیوں کی مغفرت چاہے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو جہالت سے گناہ کر ڈالے اور پھر وہ توبہ کر لے، اگرچہ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد ہو، البتہ غرغرہ کی حالت سے پہلے۔ قرآن حکیم کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک میں اس شخص کو بہت بخشنے والا ہوں جو گناہوں سے توبہ کر کے ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے اور پھر سیدھی راہ پر قائم رہے۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا اور اللہ کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کے بدلے ثواب کے کام کرنے لگے، شرک کے بدلے توحید پر جم گئے، بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ ایک معنی تو اس آیت کی یہ ہوئی، دوسرا معنی یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ان کی جو توبہ تھی اس سے خوش ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ اس لیے کہ توبہ کے بعد جب کبھی انہیں گناہ یاد آتے تھے تو انہیں ندامت ہوتی تھی، یہ غمگین ہو جاتے تھے، شرمانے لگتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے گناہ اطاعت میں بدل دیے گئے۔ وہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر لکھے ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس کی غرغرہ کی حالت نہ ہو جائے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ بے شک جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا کہ اے اللہ، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں ابن آدم کے دل سے نہیں نکلوں گا جب تک اس میں روح ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا جب تک اس میں روح ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سب امت عافیت میں ہے، یعنی لائق مغفرت گناہوں کی سزا سے بچ سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان کی لاپرواہی میں سے یہ بات بھی ہے جو شرعاً ممنوع ہے کہ انسان رات کو کوئی گناہ کرے اور باوجود یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی، صبح کو اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ اے فلاں، میں نے رات کو فلاں فلاں کام کیا، حالانکہ اس نے اس حال میں رات گزاری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی، اور وہ صبح ہو جانے پر اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو اپنے اوپر سے ہٹاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور استغفار کرو، تو ہم نے استغفار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے 70 مرتبہ استغفار کرو، تو ہم نے 70 مرتبہ استغفار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مرد ہو یا عورت ایسا نہیں کہ وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے مگر یہ کہ اللہ اس کے ساتھ گناہ معاف فرما دیتے۔ انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اسی وقت صادر ہوتی جب وہ نفس اور شیطان سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے نفس اور شیطان کی پیروی سے جا بجا منع فرمایا ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور امل بواکی 1QL کا مارکیٹنگ آفیسر، اور اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں الیکٹریشین، پلمبر اور کنسٹرکشن لائن ورکرز، بائک رائڈر، لیموزین. ان سب کو امیڈیٹلی ابھی جاب اویلیبل ہیں اپنے کمپنی میں. اگر کوئی بھی اس کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی ہائر کر سکتے ہیں. ہم لوگ آپ کو امیڈیٹلی لے رہے ہیں. جو بھی الیکٹریشین، پلمبر اور کنسٹرکشن لائن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ہم انشاءاللہ آپ کو امیڈیٹلی جاب دے سکتے ہیں. اور سارے ڈیٹیلز جو ہے نا اپنے یوٹیوب میں اور فیس بک، سارے سوشل میڈیا پہ میں دے دوں گا، اور وہاں سے کانٹیکٹ کر کے آپ ہم اپنے آفس میں آ سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی انٹرویو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، اسی طرح سے آپ کا انٹرویو لے کے جو بھی آپ کو کام آتا ہے وہ کام دیکھ کے ہم وہ کام آپ کو ارینج کر کے دیں گے. اور سب سے زیادہ آپ الیکٹریشین اور پلمبر اور کنسٹرکشن لائن میں امیڈیٹلی لے رہے ہیں. اور ہم اپنے بائک رائڈر کا بھی وہ بھی لے رہے ہیں اور لیموزین میں بھی لے رہے ہیں. اور دوسرے کام کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ کام آپ کو پریزنٹلی نہیں ہے تو، اور آگے چل کے ہم وہ کام آپ کو دلا سکتے ہیں. آپ کسی بھی وغیرہ جمع کر کے جا سکتے ہیں.